بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ سب کی اردو کی معلمہ اور آپ کو تدریس اردو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم مومن خان مومن کی غزل پڑھیں گے۔ غزل کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو مومن خان مومن کا مختصر تعارف بتائے دیتی ہوں۔ مومن خان مومن 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے اور 1852 میں دلی میں ہی وفات پائی۔ آپ غالب اور ذوق کے ہم عصر شاعر تھے اور وہ ایک حکیم، ماہر نجوم اور شطرنج کے کھلاڑی بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا غالب نے جب مومن کا یہ شعر سنا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس پر یہ کہا کہ کاش مومن میرا سارا دیوان لے لے اور مجھے اپنا یہ شعر دے دے۔ مومن خان مومن کی شاعری کی جو اہم خصوصیات ہیں ان میں معاملہ بندی، حسن و عشق کے معاملات اور اس کے علاوہ موسیقیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مومن خان مومن کی غزل کی تشریح کی طرف۔ نہ ربط اس سے نہ یاری آسمان سے، جفا بہر عدو لاؤں کہاں سے۔ ربط تعلق کو کہتے ہیں، یاری دوستی، جفا ظلم، بہر عدو اپنے دشمن کے لیے۔ اب اس شعر میں مومن خان مومن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ربط اس سے نہ یاری آسمان سے۔ اب اردو شاعری کے اندر ایک روایت پائی جاتی ہے کہ انسان پر جتنی بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ یا تو محبوب ہوتا ہے یا پھر آسمان۔ تو اب بہر عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ تو مومن خان مومن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں شعر کے اندر کہ آج کل نہ تو میرا محبوب سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آسمان والوں سے میرا کوئی تعلق جو ہے، آسمان سے میرا تعلق یا ربط بہت گہرا ہے۔ تو جو میرے دشمن جو ہیں وہ میرے اوپر جفا کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کے لیے، ان کے ساتھ بدلے میں زیادتی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کہ میرا نہ تو تعلق محبوب سے ہے اور نہ ہی میری جو ہے وہ آسمان سے کوئی گہرا ربط ہے۔ تو میں اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کسی سے اپنی زیادتی کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے۔ اگلا شعر ہے، یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیاں سے، کہوں کچھ اور نکلے کچھ زباں سے۔ اب اس شعر کے اندر مومن خان مومن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو ہے وہ محبوب کی شخصیت اتنی باروب اور پروقار ہے کہ اس کے سامنے میری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے کچھ اور ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ میں اپنے جذبات کا درست طریقے سے اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار اپنے محبوب کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں اور کیوں کر سکتا ہوں کہ جب میں منہ سے کہنا کچھ اور چاہتا ہوں اور لفظ کچھ اور نکلتے ہیں۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، قیامت مرتے دم آئی فغاں سے، جہاں لے کر چلے ہم جہاں سے۔ فغاں کہتے ہیں نالہ و فریاد، شور مچانا، رونا پیٹنا۔ اب جہاں کہتے ہیں کائنات یا دنیا کو۔ مومن خان مومن اس شعر کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرتے دم جو ہے وہ لوگوں نے، جب میں مرا تو لوگوں نے نالہ و فریاد کیا اور بہت زیادہ ان کے رونے دھونے سے ایک طرح سے قیامت کا جو ہے وہ ماحول برپا ہوا۔ اب جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے تو وہی دن قیامت کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے عزیز و رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ سب اپنی بے بسی کے عالم میں روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح انسان اکیلے نہیں برتا بلکہ اس کے ساتھ اس کے سارے رشتے ناتے بھی اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے ساتھ ہی ہر طرف فریاد و فغاں اور آ و بکا کا شور بلند ہوا۔ ہم یوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا سارا جہان ہی ہمارے ساتھ عدم کو روانہ ہو گیا۔ میرا بچنا برا ہے آپ نے کیوں عیادت کی، لب موجز بیاں سے، لب موجز بیاں سے۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ شاعر مومن خان مومن یہ کہہ رہے ہیں کہ
میرا بچنا جو ہے وہ اچھے سے پہلے اردو شاعری کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ محبوب جو ہے وہ بہت زیادہ جفا کش اور بے نیاز ہوتا ہے، تو اس کی جدائی میں عاشق جو ہوتا ہے وہ بالکل بے چین اور بے قرار ہو کر اس کے ہجر میں بالکل بیمار ہو جاتا ہے اور قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ تو مومن خان مومن جو ہے وہ اس مضمون کو ذرا مختلف انداز سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طویل ہجر کی وجہ سے میں مرض الموت میں مبتلا تھا، محبوب آیا، اس نے معجزہ کر دیا، اپنے لبوں سے کچھ ایسے بات کی کہ موت کے منہ سے مجھے نکال لیا، مگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک تو نہیں رہے گی، محبوب کے عدم التفات سے پھر وہی کیفیت ہو جائے گی، لہٰذا محبوب نے مجھے زندہ کر کے کچھ اچھا نہیں کیا، میرا یوں زندہ رہنا میرے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس مومن خان مومن کو اپنے محبوب سے یہ شکوہ ہے کہ اس نے اس کی جان بخش اس نے اپنی باتوں سے اس کو جو دوبارہ زندگی دی ہے وہ اس نے اس کے لیے اچھا نہیں کیا۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے، خدا کی بے نیازی ہائے مومن ہم ایمان لائے تھے ناز بتاں سے۔ اب یہ شعر مقطع ہے جس کے اندر مومن نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے اور اس کی ذات بے نیاز اور بے پرواہ ہے تمام چیزوں سے، تو بے نیازی اور بے پرواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ مومن خدا بت وغیرہ کے تلازمے سے بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بے نیازی اور بے پرواہی کا یہ انداز کیا ہے کہ ہم محبوبوں کی ناز و ادا کو دیکھ کر اس پر ایمان لائے تھے کہ یہ خوبصورت لوگ کس قدر بے نیاز اور بے پرواہ رہتے ہیں، ان کو تخلیق کرنے والا خدا بھی کس قدر بے پرواہ اور کائنات سے بے نیاز ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔